سننے کو دل ہی نہیں کرتا کہ میں پرائمری اسکول سے گاتا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں آیا، وہاں میں اسکول کا بیسٹ سنگر تھا، پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں آیا، میں کالج کا بیسٹ سنگر تھا۔ میرے اقبال ہاسٹل میں جب محفل موسیقی ہوتی تھی تو کسی باہر سے کسی کو بلاتے تھے، وہ اپنا گاتا تھا، پھر لڑکوں کو ٹائم دیتے تھے۔ تو جب میری باری آتی، میں ایک دفعہ گا کے واپس چلا جاتا تو لڑکے شور مچا دیتے، طارق جمیل اگین، وہ جس کو بلایا ہوتا تھا اس کو بھول جاتے تھے، وہ طارق جمیل اگین میں پھر آ کے سناتا تھا۔ اب میرے اندر وہ میرا حافظہ اچھا ہے، وہ دھنیں 60 سے 71 تک ساری محفوظ ہیں، جو ہی وہ لے اٹھاتے ہیں میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ پیسے لیتے ہیں، مانگ کے پیسے لیتے ہیں، چاہے شیعوں کے ہوں، چاہے سنیوں کے ہوں، چاہے بریلویوں کے ہوں، چاہے دیوبندیوں کے ہوں، چاہے اہل حدیث کے ہوں، سب مذاق اڑاتے ہیں گانوں کی طرز پر۔ جب جانتے ہی نہیں کہ کن ہستیوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ پیسہ ہی مقدر بن جاتا ہے۔ مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا ایک شہر سے، کہا جو محرم آ رہا ہے آپ ہماری 10 مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا خوش کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جان دے ہو نا، اور بولو تو صحیح جی، ہم آپ کو خوش کر دیں۔ میں نے کہا خوش تو میں پہلے بھی ہوں کہ میں نے کسی کو منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اللہ میں نے پہلے ہی ایک چنگے گھر پیدا کیتا، تو باقی میں لوں گا صحیح، لیکن اس گھر سے لوں گا جس کی میں میراثی بن کے چل رہا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ مجھے اہل بیت کا میراثی بنا دے۔ ہماری ریت ہے، ہمارے میراثی جدی پشتی، وہ تمام ذمہ داروں نے مٹا دیے ہیں، میں نے باقی رکھا ہوا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں ایک نقشہ ہے۔ اب بھی میرا ان پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، حالانکہ ان کو کوئی کام نہیں، بس سرداریاں قائم سر بخت خیر۔ کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ بتاؤ، کسی کا سر سلامت رہا؟ اچھا، ان کو ہمارے باپ دادے کے نام ہم سے زیادہ آتے ہیں، صرف زبان دی کھٹی کھاندے ہیں، اور مجھے پتہ ہے جھوٹی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم قائم نہیں رہ سکتے، مر جائیں گے۔ میرا باپ مر گیا، میرا دادا مر گیا، ساری جائیدادیں چھوڑ کے ہمارے حوالے کر گیا، ہم مر جائیں گے، آگے اولاد لے لیں۔ تو میں کہتا ہوں، میں جب جاتا ہوں نا روضہ اقدس میں، یا رسول اللہ میں آپ کے گھر کا میراثی بننا چاہتا ہوں، مجھے میراثی بنا لیں، کیونکہ میں نے آج تک اپنے میراثیوں پہ ہاتھ رکھا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں چاہتا ہوں آپ کی حیثیت کے مطابق آپ میرے سر پر ہاتھ رکھیں کہ میں ہر جگہ آپ کے گن گاتا ہوں، آپ کے گھرانے کے گن گاتا ہوں، اور میں اس پر کبھی ایک پیسے کا بھی روادار نہیں ہوں کہ میں نے وہاں سے لینا ہے جن کی میں تعریف کر رہا ہوں، وہاں سے ملے گا ان کی شان کے مطابق۔ یہ کتنا دیں گے، اور وہ اللہ نے پہلے مجھے دیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ، میں ایک بات سنانا چاہتا تھا۔ جنید جمشید چونکہ خود میوزیشن تھا تو وہ اپنی دھنیں خود بناتا تھا، لیکن ایک دو دھنیں اس کی گانے پر تھیں، اور 60-70 کے گانے میرے دماغ میں۔ تو میں نے اس سے، ہم حج پر تھے عزیزیہ میں نے کہا جنید یار وہ تو نے وہ جو ہے نا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو نے بڑی اچھی گائی ہے، مجھے سناؤ تو صحیح۔ ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے گائی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ میں نے کہا ٹھہر آگے نہ پڑھ، میں بھی دہراتا ہوں۔ مجھے ایسے دیکھنے لگا، اچھا دہراؤ۔ میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، وہ تو پیچھے جا گرا۔ میں نے کہا یہ گرو دت پہ فلمایا گیا تھا اور ہیمت کمار نے گایا ہے اور فلم CID ہے۔ کہنے لگا آپ پہلے بندے ہو جس نے مجھے پکڑا ہے، مجھے آج تک کسی نے نہیں پکڑا۔ تو میں ایک اور دھن تمہیں سناتا ہوں،
وہ پکڑ کے دکھاؤ۔ میں کہا یہ ہوئی 60-70 دے وچ اور مشہور ہوئی ایویں لچر گانے بھی تو کتنے ہوندے ہیں، تو میں تجھے پکڑ کے دکھا دوں گا۔ اگر 70-71 کے بعد تو پھر میں تبلیغ میں چلا گیا، پھر سب کچھ چھوٹ گیا۔ تو وہ ان کا میں نے ابھی صرف اس کی وہ الاپ بنایا ہے، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، ابھی اس کی منہ میں تھی، میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا۔ وہ ہنستے ہنستے زمین پہ گر گیا۔ ہاں بھائی مولوی صاحب معاف کری، کسی اور نہ دسی نہیں دستا۔ میں کہا اگلا بھی سناؤں، یہ فلم فن خاں کا گانا ہے، سلونی پہ فلمایا گیا تھا، نور جان نے گایا تھا۔ تو میں ان نعت خوانوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے اہل بیت کے نام کو ایسے خوار نہ کرو، نبی کے نام کو ایسے خوار نہ کرو۔ چند پھر وہ ایسا ناچتے ہیں، وہ عورتیں اتنا کر رہی ہوتی ہیں، ناچ رہی ہوتی ہیں، کوئی ان کو روکنے والا ہی نہیں، کوئی دیکھو کن ہستیوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ان کی عظمت نہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا داؤد یا یحییٰ یا زکریا، نام سے پکارا ہے، اور اپنے نبی کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، ٹائٹل سے پکارا ہے۔ آپ کو اکثر لوگ وکیل صاحب کہتے ہیں، نام ہوں گے آپ کے اپنے، لیکن آپ کو وکیل صاحب کہتے ہیں، یہ عزت کے لیے پروٹوکول ہے، اس کو ٹائٹل سے پکارنا، جیسے ہمیں کہتے ہیں مولانا۔ تو میرے اللہ نے قرآن میں 8 نبیوں سے بعد کی نام لیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، قد صدقت یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس۔ لیکن جب اپنے حبیب سے بات کی تو یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، یا ایہا النبی، پروٹوکول ہے، یا ایہا الرسول، یہ VIP پروٹوکول ہے، یا ایہا المزمل، یہ محبت کا بول ہے، یا ایہا المدثر، یہ محبت کے ساتھ لاڈ ہے۔ تو کسی جگہ بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا۔ بدو آتے تھے نا دیہاتی، یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو نام سے مت پکارو، اس کو یا رسول اللہ کہو۔ میں رب ہو کر نام نہیں لے رہا، تم امتوں کے نام لیتے ہو۔ یہ پھل وہاں لگا ہے، اور یہ ایک رواجی سی کانفرنس ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں اجر ملے گا کیونکہ ہم ایک اچھی بات کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ باقی یہ کہ کوئی انقلاب آ جائے، وہ ان چیزوں سے نہیں آتے، وہ تو صوفینس شبد صافی تا در نکشد جامع، بسیار سفر باید تا پخت شبد خامے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے آئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کسی نبی کی اولاد کو یہ ٹائٹل نہیں ملا جو اللہ نے میرے نبی کی اولاد کو دیا کہ آپ کا رب آپ کے گھر والوں کو پاک کر چکا ہے، کر دیا ہے۔ حسن جب پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا جی حرب، حرب کہتے ہیں جنگجو کو، ہم کہا نہیں اس کا نام حسن ہے، خود نام رکھا، گڑتی بھی دی، عقیقہ کیا، دو اس کا 2 بکروں کا،
پھر جب حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کے بعد تو آپ نے پوچھا حسین علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، کسی کو یہ نام نہیں ملے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک مولا علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو یہ کیا ہستیاں ہیں، یہ کون سا خاندان ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو نسب نامہ سنانا چاہتا ہوں کہ حسین، حسن، زینب، ایک سلسلہ ہے بن فاطمہ۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں کی نسل چلے گی ان کے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی فاطمہ سے، میری بیٹی سے۔ عصبتی بنتی، میری بیٹی میری نسب کی حامل ہے، تو میں اس طرف سے اوپر جاتا ہوں۔ حسین، حسن، زینب بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن لہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کی ہر شے اللہ نے محفوظ، اس گھر کی ہر شے اللہ نے محفوظ۔ امام حسین علیہ السلام کا کوہ حلیہ بتاتا